نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر جناب الحاج نواز کھوکھر کی وفات پر بات کریں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ کئی مراحل ایسے آئے کہ جب میں اپنے آپ کو بہت بوجھل محسوس کرتا تھا یا کیا ہے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ حاجی نواز کھوکھر کے ساتھ میرے سیاسی تعلقات نہیں تھے۔ حاجی نواز کھوکھر کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ ہمارے نظریات میں کوئی ہم آہنگی بھی نہیں تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی دن ٹیلی فون پر بھی بات کرتے، ویسے ملاقات بھی ہوتی۔ جس سیاستدان کے ساتھ میں پچھلے کچھ عرصہ سے سب سے زیادہ ٹیلی فون پر بات کرتا تھا وہ حاجی نواز کھوکھر تھے۔ حاجی نواز کھوکھر بظاہر سیاست سے تو ریٹائر ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں لائے۔ حاجی نواز کھوکھر کا ذکر اسلام آباد کی سیاست میں ایسا ہی ہے کہ ایک باپ تھا۔ اگر کوئی اسلام آباد کی سیاست پر، کوئی تاریخ پر، کوئی سیاسی تاریخ پر کوئی قلم اٹھائے تو نواز کھوکھر کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی 3-4 عشروں سے زیادہ تعلق تھا۔ یہ تعلقات ذاتی نوعیت کے اس لحاظ سے بھی تھے کہ ان کا میرے گھر میں آنا جانا، میرا ان کے گھر آنا جانا ایک معمول کی بات تھی۔ وہ جب کبھی میرے پرانے گھر میں فرینڈز کالونی میں مسریال کی طرف سے آتے تو مجھے ضرور کال کرتے کہ میں یہاں سے گزرا ہوں، آپ گھر ہیں۔ جب سیام میں وہ کسی دوست کے یہاں جاتے تب بھی وہ میرے یہاں آتے۔ ہماری دوستی میں نظریاتی سے زیادہ ذاتی ایک تعلق اتنا تھا کہ میں ان کو ایک بڑا باخبر پالیٹیشین سمجھتا تھا۔ ان سے میں سیاسی معاملات پر جب کوئی خبر لینی ہوتی تو مجھے اقتدار کے ایوانوں میں اپوزیشن میں ہونے والی خسر پسر سرگرمیاں یہ ان کے علم میں ہوتی، اس لیے وہ ایک بہت باخبر پالیٹیشین تھے۔ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ نواز رضا مجھ سے کیوں یہ خبریں پوچھتے ہو، میں تو سیاست سے ریٹائر ہو گیا ہوں۔ لیکن میں انہیں یہ کہتا تھا آپ سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر سیاست جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ میرا ان سے ایک تقاضا رہا کہ نواز کھوکھر صاحب آپ اپنی سرگزشت لکھیں۔ غالباً انہوں نے کوئی شروع بھی کی ہو، لیکن پچھلے دنوں میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بہت مصروف آدمی ہیں، میں آپ کو ہفتے میں 1 دن دے سکتا ہوں یا آپ کی کتاب مکمل کروا سکتا ہوں۔ تو اس پر راضی بھی ہو گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے راز ہیں اور بڑی بڑی باتیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ سیاسی لحاظ سے اس حد تک مضبوط آدمی ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کا بنیاد رکھی گئی تو وہ کھوکھر صاحب کے گھر میں رکھی گئی F10 میں، تو اس وقت کے صدر غلام اسحاق نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہاں پر جلسہ منسوخ کر دیں، لیکن انہوں نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ خمیر تو ان کا پیپلز پارٹی سے ہی اٹھا تھا، لیکن وہ کچھ عرصہ جب تک رہے مسلم لیگ نون میں تو وہ بڑے کرتا دھرتا تھے مسلم لیگ میں، اور مسلم لیگ کے لیے وسائل بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ جب ان کے راستے الگ ہو گئے تو پھر بھی ان کے درمیان ایک وفاداری تھی
اور وہ وفاداری اس حد تک تھی کہ جب وہ جیل میں گئے تو تحریک نجات میں عباس شریف بھی جیل میں گئے، حمزہ بھی گئے جیل میں گئے، تو ان کا وہاں جو میزبان تھا وہ حاجی نواز کھوکھر تھا۔ حاجی نواز کھوکھر کے گھر سے بھی کھانا آتا تھا، لیکن وہاں بھی کھانا پکتا تھا۔ تو حاجی نواز کھوکھر نے عباس شریف حمزہ کا ایسے خیال رکھا جیسے اپنے بھائیوں کا اور بیٹوں جیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس شریف جو کہ بالکل ایک سادہ طبیعت کے آدمی تھے، کبھی کوئی چیز کی فرمائش نہیں کی، لیکن جب حاجی نواز کھوکھر کے گھر کا کھانا آتا تو اس میں کوئی ایسی چیزیں پکی ہوتی جس کی انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی فرمائش کی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر تھے، تو بارہا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کی تقریبات میں آتے رہے۔ جب بھی میں انہوں نے مدعو کیا تو انہوں نے وقت نکالا۔ یہ کھوکھر ہاؤس جو ہے یہ بنیادی طور پر نواز کھوکھر کی وجہ سے مشہور ہے۔ نواز کھوکھر نے اپنی سیاست کا اس کھوکھر ہاؤس کو مرکز بنائے رکھا۔ کھوکھروں کے بارے میں بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن نواز کھوکھر ایک دھیمے مزاج کا سیاستدان تھا، لوگوں سے پیار محبت سے بات کرتا تھا، لین دین میں بہت کلیئر تھا۔ اس لیے یہ بات ہے کہ انہوں نے آج تک جتنی بھی خریداری کی زمین کے لیے کسی ایک شخص نے بھی کبھی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھائی۔ وہ ایک دیانتداری سے پیسے دیتے تھے اور دیانتداری سے سودا بھی کرتے تھے۔ جب راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب پر میرے سیاسی مخالفین نے قبضہ کر لیا تو وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ نواز رضا کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کیا، اور میں ان کی یہ بات ساری زندگی بلا نہیں سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ قبضہ چھڑانے کی پوزیشن میں تھے، لیکن میں نے ان کی مدد نہیں مانگی، ان کی مدد سے میں نے معذرت کی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کی سیاست میں وہ میری مدد کرتے رہے۔ مجھے ان کی مدد کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اب جب ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی 2010 میں عثمان کی غالباً، تو مجھے بھی اپنی بارات کے ساتھ کراچی لے گئے۔ تو میں جانا نہیں چاہتا تھا، کراچی کا ماحول بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن میری اپنی والدہ بھی بیمار تھی، میں ان سے انکار نہیں کر سکا۔ جب واپس میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو جو مجھے پہلی کال موصول ہوئی وہ یہ تھی، اطلاع تھی کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ میرے ہمزلف اور کزن چودھری خالد محمود جو کہ چاہ سلطان میں رہتے ہیں، ان کا اس خاندان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، بلکہ اس خاندان کے وہ ایک فرد ہی ہیں، ان کا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں چودھری نثار علی خان کے ساتھ کچھ تناؤ کی جو کیفیت پہ ایک کچھ عرصہ رہی کھوکھر برادران کی، تو میں ہی تھا جو چودھری نثار علی خان اور حاجی نواز کھوکھر کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ تھا۔ پیغام رسانی بھی کرتا تھا میں، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ چودھری نثار علی خان اور حاجی نواز کھوکھر کے درمیان کوئی تصادم یا کوئی تلخی کی بات پیدا نہ ہو۔ اور یہی بات ہے کہ جب حاجی نواز کھوکھر کو اس بات کا علم ہو گیا اور یقین بھی ہو گیا کہ چودھری نثار علی خان ان کے لیے مسائل کو نہیں پیدا کر رہے، تو وہ ان کے دل میں ان کی بڑی قدر ہوئی۔ وہ ان کا اچھے نام سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ بہرحال ان کا ایک بڑا وسیع حلقہ احباب تھا، وہ خالی اسلام آباد کے ہی لیڈر نہیں تھے، پاکستان کے پورے پاکستان میں ان کا ایک سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو انہوں نے کھوکھر ہاؤس کھوکھر فارم موٹر وے پر بنایا، وہاں پھل لگائے، درخت لگائے۔ جب وہ پھل دینے لگے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اب اپنے احباب کے لیے سب سے پہلے ان کی سوغات بھجوائیں،
انہوں نے فش فارم بنائے، تو فش فارم میں سے جو مچھلیاں پکڑتے تو پہلی لاٹ وہ اپنے اسلام آباد میں دوستوں کے وہاں بھجواتے. شوق تھا ان کو کہ وہاں اپنا بڑا وقت وہاں گزارتے تھے. وہاں پر غالباً بلاول بھٹو زرداری بھی اور آصف زرداری بھی وہاں ان کے فارموں میں وہاں وقت گزار چکے ہیں. وہ کوئی بیان بازی نہیں کرتے تھے، کوئی سیاسی بیان دینے سے گریز کرتے تھے. ملک ریاض نے بہت درست بات کہی کہ ان کی وفات سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات سے ہمارا ایک بازو ٹوٹ گیا. وہ بڑے بھائی تھے اور میرے ساتھ ان کا سلوک ایک چھوٹے بھائی کی طرح کرتے تھے اور ہمیشہ دلجوئی کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات سے اسلام آباد ایک جرأت مند، ایک طاقتور اور ایک وسیع حلقۂ باب رکھنے والا سیاستدان اس دنیا سے چلا گیا. اب ان کی جانشین سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیم، علم اور فساد سے اپنا سیاست میں ایک مقام پیدا کیا ہے. وہ ان میں ایک بڑی خوبی یہ تھی نواز کھوکھر میں، وہ دوستوں کے دوست تھے. انہوں نے عمر بھر آصف علی زرداری کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی. انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی دوستی نبھائی. میں سن 2000 میں جب سعودی عرب گیا تو میں ان کا پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس گیا. میاں نواز شریف ان کو لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے مسلم لیگ میں تیار تھے. حاجی نواز کھوکھر بھی واپس جانا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر جو بونے قد کے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حاجی نواز کھوکھر اگر واپس آ گیا مسلم لیگ نون میں تو ان کا قد کاٹ کم ہو جائے گا، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. لیکن ساری زندگی انہوں نے کبھی نواز شریف کے بارے میں کوئی گستاخی بھی بات نہیں کی، ہمیشہ ان کے خیر خواہ رہے. پالیٹکس میں انہوں نے روایات قائم کی، اپنے دوستوں کو حلقہ وسیع کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ موجود تھے، ہزاروں غمخوار لوگ موجود تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں کی سیاست سے حاجی نواز کھوکھر کو نکالا نہیں جا سکے گا. انہیں سال ہر سال تک حاجی نواز کھوکھر کی یاد تازہ رہے گی. لوگ یاد کرتے رہیں گے. سیاست میں ایک باوقار شخصیت تھی جو اب چلی گئی ہے. شکریہ.